السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے جس طرح میں پڑھوں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعہ کا دن ہے اور ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آیات جو پڑھی گئی، اللہ پاک کا ارشاد ہے، بے شک نیکوں کے لیے جنت ہے اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ چونکہ جمعۃ المبارکہ کا یہ اجتماع ہے اور وقت مختصر ہے، تو ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ جنت کو بہت آسان سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی کریں ہم جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ خود مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہو۔ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آتی ہے۔ یعنی 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جنت سے اتنا دور رکھے گا کہ وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں۔ وہ 3 لوگوں میں کون ہیں؟ نمبر 1، نشے کا عادی، جس کو نشہ کرنے کی لت پڑ گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتے، بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں مرتے وقت تو ان کی زبان پر کلمہ بھی نہیں آئے، اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کی شکل سور کی طرح ہوگی یا تو بندر کی طرح۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ تو یہاں ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے تو آنا ہی نہیں مسجدوں میں۔ تو ہمارا عنوان یہ ہے کہ صرف نشہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید نہیں، جو نشہ کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اگر نشہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے ہو بیٹھتے ہو دوستی رکھتے ہو، بلکہ صرف اتنا ہی کہ اگر نشہ کرنے والا یہ نشہ کرتا ہے، اب مجھے معلوم ہے کہ یہ نشہ کرتا ہے، اگر وہ محفل میں آ جائے اور ہم عزت کے ساتھ اس کو جگہ دے دیں، یعنی نشہ کرنا تو بہت بڑی بات، اس پر تو بہت عذاب ہے، سخت وعید ہے۔ نشہ جو کرتا ہے اگر وہ ہماری محفل میں آ جائے اور ہم اس کو عزت کے ساتھ جگہ دے دیں تو اللہ رسول اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشیڑیوں کو اپنی محفل میں عزت کی جگہ دی، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے۔ تو یہ کیوں ہے؟ بلکہ یہاں تک میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے کے ساتھ اٹھو میں بیٹھو مت، اگر وہ رشتہ طلب کرے ان کو رشتہ مت دو، اگر وہ بیمار پڑ جائے ان کو دیکھنے مت جاؤ، اگر وہ قرض مانگے ان کو قرضہ بھی مت دو۔ فرمایا گیا کہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا اس کی مدد کے لیے، گویا اس اسلام کو اس نے ڈھانے میں مدد کی۔ جس نے کسی نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا، گویا اس نے کسی مسلمان کو قتل کیا، یعنی مسلمان کو قتل کرنے پر جتنا عذاب ہے یا مسلمان کے قتل پہ مدد کرنے والے کو جتنا عذاب ہے اتنا ہی نشہ کرنے والے کو کھلانے پہ، یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ ہو، پتہ چل جائے، پہلے نمبر پہ ان کو سمجھاؤ، مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو ان کا بائیکاٹ کرو۔ بائیکاٹ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو دوسری ہماری آنے والی نسل ہے جب وہ دیکھے گی کہ نشیڑیوں کی ہمارے معاشرے کے اندر اتنی سخت مخالفت ہے تو پھر وہ عبرت کی وجہ سے اس راستے نہیں جائیں۔ مگر آج کے مسلمان اتنے بے حس ہو گئے، بڑے بڑے نیک پرہیزگار لوگوں کو میں نے بلکہ علم والے لوگوں کو بھی یہ کہتے سنا، چھوڑو یار ہم کسی کے چکر میں کیا پڑے، اس کے اعمال اس کے ساتھ، اپنے اعمال اپنے ساتھ، کر رہے تو ہم تھوڑی کر رہے۔ دیکھیے یہ وہ آگ ہے، پڑوس میں اگر آگ لگتی ہے کسی پڑوسی کے گھر میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا گھر جل رہا ہے میں کیا کروں۔ اگر پڑوسی کا گھر جل رہا ہے تو میں اس کے بازو میں رہتا ہوں تو وہ آگ تو میرے گھر کو ہی پکڑے گی نا، اگر میں اس کو نہیں بجھاؤں گا۔ تو جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو وہ جو گناہ کی آگ پھیل رہی ہے، آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے آنے والی نسلیں، یہ جو ہے ہمارے شہر میں نشہ عام ہو رہا ہے، برائیاں عام ہو رہی، اگر ہمارے بڑوں نے اس پہ پہلے ایکشن لے لیا ہوتا تو شہر اتنی گندگی میں تھوڑی گھستا۔ سب یہ کہتے رہے جو ہو رہے ہونے تو آج بڑے بڑے نیکوکاروں کے بچے ہوٹلوں میں نشہ کرتے پکڑے جا رہے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ میٹر صرف 11,000 کالونی کا ہے، کچی بستی کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج شہر میں بڑے بڑے مولوی مولاناؤں کے بچے، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کے بچے، بڑے بڑے کارخانے داروں کے بچے، بڑے بڑے سائزنگ والوں کے بچے بری صحبت کی وجہ سے نشے میں مبتلا ہے۔ اگر اس پہ پہلے کنٹرول اب پہلے نہیں ہوا آج کرو، یہ کہنا کہ اس کے اعمال وہ جانے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، اس کو سنیے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام سے، سب لوگ جانتے ہیں جبریل علیہ السلام کون ہے، سارے فرشتوں کے سردار کا نام ہے جبریل علیہ السلام، اور یہ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، اس مقام کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، یعنی اینڈ ہے، مخلوق اس کے آگے نہیں جا سکتا، مگر یہ اپنے نبی کی شان ہے، ہمارے آقا اس سے آگے تشریف، بلکہ جہاں جبریل کی سوچ بھی نہیں جا سکتی اس سے بھی آگے حضور تشریف، شان ہے اپنے آقا علیہ السلام۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور وہ فلاں فلاں جو بستی ہے اس کو آپ پلٹ دی، یعنی اس پہ عذاب نازل کیا جائے گا، وہ پوری بستی منہ کے بل
دفن کر دی جائے گی، پلٹ دی جائے گی۔ جبریل علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد آپ نے جیسی بستی کو پلٹنا چاہا تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اللہ 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 کا ذکر، نیک پرہیزگار ہے، اللہ کا ذکر۔ وہ واپس آ گئے اور عرض کی مولا جس بستی میں تیرا نام لینے والا بندہ موجود ہے میں اس کو کیسے پلٹ دوں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھی پلٹ، وہ بھی مجرم ہے، اس کو بھی پلٹ۔ مولا کیوں؟ وہ تو نیک ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ خود تو نیک عمل کرتا ہے مگر جب اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں روکتا، اس لیے اس کو بھی پلٹ دو۔ پلٹ دیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ اگر گناہ ہو رہا ہے اور اس گناہ پر ہم چپ ہیں تو گناہ نہ کر کے بھی ہمارا شمار گناہ کرنے والوں میں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ فلاں زنا کر رہا ہے، اب آپ نہیں روک رہے، چپ ہے اس پہ، جبکہ روکنے کی طاقت ہے آپ کو، نہیں روک رہے تو آپ زنا نہ کر کے بھی زانی ہو رہے ہیں، نشہ نہ کر کے بھی آپ نشیڑی ہو رہے ہیں، جوا نہ کھیل کے بھی آپ جواری ہو رہے ہیں، یعنی اس کا وبال آپ کے سر پہ آ رہا ہے۔ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس امت کو حکم ہے کہ برائی دیکھو تو روکو، اگر ہاتھ سے طاقت سے روک سکتے ہو تو طاقت سے سب مل کے روک دو، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روک دو، اس سے بھی نہیں روک سکتے تو کمزور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا جائے، مطلب آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ پوزیشن کب ہے؟ جب آپ اس کو دل میں برا جان رہے ہیں تو بھی آپ کا ایمان کمزور ہو گیا۔ تو جب دل میں برا جان رہے تو ایمان کمزور ہو گیا، جو لوگ دل میں برا بھی نہیں جان رہے تو ان کا ایمان کہاں ہے؟ وہ مومن کیسے، ایمان والے کیسے، مسلمان کیسے؟ یہ حال ہے۔ تو جب بھی کوئی برائی دیکھو سب ایک ساتھ ہوگا، اس برائی کو روکو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا بد کم نصیب جو جنت کی خوشبو بھی اس سے بھی محروم ہوگا، نشہ کرنے والا۔ دوسرا کم نصیب ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ اب اس میں تو اور تعداد بڑھ جائے گی، جتنے لوگ نشہ کرتے ہیں اس سے بڑی تعداد ماں باپ کے نافرمانوں کی۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو حیرت ہو، اگر کسی سے نماز چھوٹ گئی تو اس کا جنت میں جانا ممکن ہے۔ بہت خیال سے سنیں، یعنی اللہ نہ کرے جیسے کوئی سستی غفلت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھا، حالانکہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ اسلام کا قانون اور دستور ہے کہ اگر اللہ نہ کرے نماز چھوٹ گئی، اس کی چھوڑی نہیں، چھوٹ گئی، تو ممکن ہے، امکان ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کے نماز چھوڑنے کے عمل کو اللہ معاف کر دے گا، وہ جنت میں جا سکے۔ اللہ نہ کرے کسی سے اور کوئی گناہ ہو گیا، کوئی اور گناہ، تو بھی اس کے جنت میں جانے کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب آپ کہیں گے نماز چھوٹ گئی، کوئی اور گناہ ہو گیا تو آدمی جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اب لوگ یہ نہیں سوچ کے کہ چلو نماز چھوڑتے پھرو اور جنت میں چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ اگر بے نمازی شہید ہو جائے، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، تو شہید کے سارے گناہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی معاف ہو جاتے ہیں، تو جنت میں، یعنی اس کا نماز چھوڑنے کا عمل بھی معاف ہو جائے گا، لیکن شرط کب ہے کہ وہ شہید ہو۔ ٹھیک، اللہ نہ کرے اس نے کوئی جھوٹ بول دیا تھا، غیبت کر لی تھی،
कोई और गुनाह, उससे जो भी कुछ गुनाह था गुनाह हो गया था, लेकिन हो गया शहीद, तो हदीस पाक है कि उसके खून का पहला कतरा जमीन पे गिरता है वो माफ हो जाता है, वो शहीद हो गया, जन्नत में जाएगा। लेकिन माँ बाप का नाफरमान, अगर वो माँ बाप का नाफरमान है तो शहीद होकर भी वो जन्नत में नहीं जा सकता। माँ बाप का नाफरमान अगर शहीद है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज हैं तो शहीद को भी जन्नत नहीं मिलेगी। आप गौर कर लें। अब बताइए, सबसे बड़ा अमल तो शहादत का है, शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी भी शहादत माफ नहीं करा सकती। ये माँ बाप है। आजकल के नौजवान लड़के हों, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी, अभी 10, 12, 15 साल के बच्चे, वो भी माँ बाप की नाफरमानी करते, इसलिए कि वो अपने बाप को जैसा करते देख रहे हैं, अपने चचा को जैसे करते देख रहे हैं, अपने ताया को जैसा करते थे। घर में एक माहौल है, माँ बाप की कोई कद्र नहीं, कोई इज्जत नहीं। माँ बाप को गालियां भी दी जाती है, धक्के भी दिए जाते हैं, उनको घूर के भी देखा जाता है, पलट के जवाब भी दिया जाता है, जबकि शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती। अब हम क्या, नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी रख लिए, टोपी भी पहन रहे हैं, नेक भी बन गए, दीनदार भी बन गए, कैसे दीनदार है? जिसमें माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं, वो दीनदारी क्या है? ये तो रियाकारी है, मक्कारी है। जो दीनदार होगा वो कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं हो। जो माँ बाप को नाराज कर दे वो जन्नत भूल जाए, उसको जन्नत मिलना ही नहीं, वो जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम का ईंधन है वो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, उनकी नाफरमानी तो बहुत दूर की बात है, उनको सताना, गाली देना, घर से निकाल देना बहुत दूर की बात है। एक हदीस पाक है, उसको सुनिए। क़यामत के दिन एक बंदा आएगा और जब वो बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो वो इतना नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा कि उसके पास नेकियां पहाड़ों जैसी हो, जैसे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ऐसी बड़ी बड़ी नेकियां, पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर वो आएगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस, यानी कोई कहानी किस्सा नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस। और जब उसकी नेकियां तौली जाएगी तो उसकी नेकियों से मीजान, जिसमें नेकियां और गुनाह तौले जाते हैं उसको मीजान कहते हैं, तराजू। जो नेकियों का पलड़ा है, जो तराजू होगा वो भर जाएगा। जब वो नेकियों का तराजू भर जाएगा और उसका गुनाह कुछ भी नहीं होगा, यानी वो नेक हो, हर साल उम्रा को गया, हर साल हज किया, रोजे रखे, ज़कात दी, सदके दिए, नमाजें पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, सब नेकी। तो नेकी का पलड़ा भर जाएगा और गुनाह का जो पलड़ा होगा वो खाली होगा, उसमें कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है, जो इतनी नेकी करे और अल्लाह के रसूल जिसके बारे में कहे कि उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां होगी, और उसके गुनाह कुछ भी नहीं होंगे, तो वो कितना खुश होगा अपनी नेकियों को देख। बस उसको ऐसा लगेगा कि बस अल्लाह की तरफ से अभी हुक्म आया कि इसको जन्नत में ले जाओ, हुक्म आने में बस उसको इंतजार होगा, बस अभी, क्योंकि वो तो कामयाब हो गया ना अल्लाह के इम्तिहान में, नेकियां उसकी मीजान भर, मीजान कोई छोटा मोटा थोड़ी। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह का जो तराजू है जिसपे नेकियां तौली जाएगी और गुनाह तौले जाएंगे, उसमें जमीन और आसमान रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बड़े मैदान के अंदर अंगूठी रखी हुई, यानी जमीन और आसमान अंगूठी की तरह दिखेंगे उसकी। तो कितना बड़ा है वो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे वो तराजू दिखा जिसमें तू गुनाह और नेकी तौलेगा। अल्लाह ने दिखाया तो दाऊद अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए उसको देख के, इतना बड़ा है। अल्लाह के पैगंबर बेहोश हो गए, इतना बड़ा तराजू देख, सोचो कितना बड़ा होगा। और वो नेकियों से भर जाएगा। कितनी नेकियां की होगी उसने कि तराजू भर देगा, गुनाह कुछ भी नहीं होंगे। बस अभी हुक्म आया कि जन्नत में जाना है, उसी का इंतजार था। उतने में छोटा सा कागज का टुकड़ा, छोटा सा,
ऐसे उंगली के पोरे के बराबर कागज का टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा, और जैसे ही वो कागज का टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसकी सारी नेकी हल्की हो जाएगी और गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। अब उसकी नेकी पे उसका गुनाह भारी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इसको मुंह के बल घसीटो और ले जाके जहन्नम में फेंक। इसकी सारी जिंदगी की नेकी बर्बाद हो गई। इस छोटे से कागज के टुकड़े पे जो लिखा हुआ गुनाह है, एक ही गुनाह लिखा है, बस एक गुनाह, दूसरा गुनाह नहीं है इसके नाम अमल। इस एक गुनाह ने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। जब वो बंदा नाकाम हो गया, एकदम कामयाबी के दरवाजे पे पहुंच के उसको भगा दिया गया नाकामी की तरफ, वो कहेगा ठीक है जो अल्लाह का फैसला है मुझे मंजूर है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी नेकियां मैं पहाड़ों जैसी लेकर आया, इस छोटे से कागज के टुकड़े पे लिखा क्या है जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो जवाब दिया जाएगा कि ऐ बंदे, तूने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा, कितनी मर्तबा? सिर्फ एक मर्तबा अपनी मां से या अपने बाप से चिल्लाकर ऊंची आवाज में गुस्से से बात की थी। एक बार बस जिंदगी में एक बार चिल्लाकर गुस्से से ऊंची आवाज से बात की थी। वही चिल्लाकर बात करने का एक गुनाह तेरे नामे अमाल में लिखा है जिसने तेरी सारी जिंदगी की नेकी को बर्बाद कर दिया। अब आप मुझे बताइए, हम में कौन है भाइयों जो गुस्से में बात, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, घर में आए टेंशन में आए तो बीवी को भी डांटने लगे, मां को भी डांटने लगे। मां को डांटने का हमें हक नहीं, चाहे वो गलत करे। मैं आपको दीन बता रहा हूं, दीनी माँ बाप अगर गलत भी करें, हमें उनको डांटने का, चिल्लाने का, गुस्सा करने का हक नहीं। तो फिर उनको कैसे मना करें गलत बात से? उनको हाथ जोड़कर जैसे कोई गुलाम अपने आका को समझा सकता है वैसे समझाया जाए। तो आप गलत नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, लेकिन उनको समझाएं अदब से। हमारे मजहब में माँ बाप से बात करने का तरीका ये है कि माँ बाप से हम डायरेक्ट भी बात नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, आप मुझसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। इस्लाम में माँ बाप से बात करने का तरीका ये है कि पहले उनसे इजाजत लें कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं। अगर वो इजाजत दे तो फिर ऐसे बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। कौन अमल करता है? कौन अमल? कोई नहीं करता। तो दीन का, दीन का माँ बाप को तो हम समझते हैं कि हम इन पे एहसान कर रहे हैं। अगर 3 वक्त का खाना खिला दिया, ईद पे कपड़े बना दिए, तो हम इन पे एहसान करें, बहुत खिदमत कर रहे हैं माँ बाप। भाइयों, ये तो कुत्तों को भी मिल जाता है, रोटी का टुकड़ा तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। आजकल बिल्लियां लोग पालते हैं घरों में, उससे ज्यादा इज्जत से रखते हैं, माँ बाप से ज्यादा इज्जत से रखते हैं। मैं अभी एक सफर में था, तो जिनके घर मेरा क़याम रहता है, तो उन्होंने मुझसे कहा हज़रत कि मैं पर्शियन बिल्ली लाया हूँ, इससे मुझे बड़ा प्यार है। तो मैंने कहा बेटा ये क़यामत की निशानी। तो कहा वो कैसे? मैंने कहा क़यामत की निशानी यही है, माँ बाप से नफरत करेंगे, कुत्ते बिल्ली से मोहब्बत करेंगे। कुत्ते बिल्लियों के लिए मेडिकल से खाने आ रहे हैं और माँ बाप घर के बाहर निकाले। क़यामत की निशानी। कुत्तों को सीने से लगाने, कभी माँ बाप को भी सीने से लगाया? बूढ़े माँ बाप में तो उनके पसीने में तो तुम्हें बदबू आती। अगर उनकी खिदमत की बात आ जाए तो एक बेटा कहता है कि तेरा बाप है तू खिदमत कर, तेरी माँ है तू खिदमत कर। हाल दवाखाने के पैसे देने की बात आए, 2-3 भाई है तो बोले तू ले जाओ, तू ले जा, तेरे घर पे रखो, तेरे घर पे रख। अल्लाह के बंदो, पैदा होने से लेकर मौत तक भी अगर कोई सजदा कर ले और माँ बाप का दिल दुखाए तो भी वो जन्नत में नहीं जा सकता। बल्कि हदीस पाक में आता है कि माँ बाप का दिल दुखाने वाला मरेगा तो उसकी जबान पर भी कलेमा नहीं आएगा। मशहूर वाक़या है, सहाबी का वाक़या।
بھائیوں میں اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ صحابی کا واقعہ ہے. ایک صحابی دنیا سے جا رہے تھے, ان کی زبان پہ کلمہ نہیں ہے. حالانکہ صحابی کون؟ جس نے حضور کو دیکھا. ہمارے اہل سنت کے عقیدے میں صحابی وہ لوگ ہیں کہ انبیاء کے بعد ان سے بہتر لوگ زمین پر آ ہی نہیں سکتے. لیکن ایک صحابی حضرت علقمہ, ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا. جب اللہ کے رسول آئے, میں پورا واقعہ نہیں بولتا, صرف اشارہ دیتا ہوں, اللہ کے رسول آئے تو صحابہ نے کہا حضور ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا ان کی امی حیات ہے, کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کی امی کو. تو ان کی امی آئی تو کہا کہ کیا تم ان سے راضی ہو؟ کہا نہیں یار, میں اس سے ناراض ہوں. انہوں نے ناراض کیا نہیں تھا, لیکن ان کی امی ناراض. صحابی لوگ ایسے تھوڑی ہے کہ ماں کا دل دکھائیں. لاشعوری طور پر ان کی امی ناراض ہو گئی تھی, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, لیکن اس پر بھی ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو معاف کر دو. تو حضور آپ کی بات سراخوں پر ہے, لیکن میرا دل ایسا دکھ گیا ہے میں معاف نہیں کر سکتا. کیوں دکھ گیا دل؟ ان کو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا, کیونکہ صحابی لوگ تو بہت ولی لوگ سے بھی بڑے لوگ ہیں نا صحابی, وہ کیوں ماں کا دل دکھائیں گے بس. لیکن ماں کی دل دکھ گیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا دل دکھ جاتا ہے, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. ایسا ہوتا ہے, ہوتا ہے. ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, کوئی مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا, ہم نے دیکھا بھی نہیں کہ اس نے ہاتھ بڑھایا. مجمع میں ہزاروں لوگ ہیں, مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا, نکل گئے, اس کا دل دکھ گیا. حضرت نے تو مسافر ہی نہیں کیا, وہ اللہ کے بندے, حضرت کو تو پتہ ہی نہیں, اور تیرا دل دکھ گیا. ایسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی. بھیڑ ہے, کسی کے پیر پہ پیر رکھا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا, اور اس کو زخم آ گیا, پتہ بھی نہیں چلا, اور دیکھو حضرت کا جوتا میرے پیر پہ آ گیا, حضرت کو تو پتہ ہی نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کا دل دکھ جاتا ہے, ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا. ماں نے کہا حضور میرا دل دکھا ہے, میں معاف نہیں کروں. حضور نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحابہ کا کہ لکڑیاں جمع کرو. تو ماں کی ماں ممتا تڑپ گئی. حضور یہ لکڑیاں جمع کر کے کیا کریں؟ کہا اس کو زندہ جلا دیں گے. حضور میرے بچے کے ساتھ ایسا مت کیجیے. آقا نے فرمایا جب اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو تو دنیا کی آگ میں نہیں دیکھ سکتی, تو جہنم کی آگ میں کیسے دیکھے گی؟ معاف کر دیں. کہا حضور میں نے معاف کیا. ادھر انہوں نے معاف کیا, ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہو. یہ ماں ہے. اس لیے اللہ کے بندو, ماں باپ کی دعا لو, ان کی خدمت کرو, ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو گے, عزت دو, انشاءاللہ سکھی رہو. جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. ماں باپ کی دعا انسان کو اللہ کا ولی بھی بنا. تو دو لوگ ہو گئے, نشے کا عادی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا, اور ماں باپ کا نافرمان جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. تیسرا بندہ کم نصیب, جو کسی پر احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے. احسان کرے اور احسان کر کے احسان وہ بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سو, وہ بھی جہنم میں جائے. آج کل لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, انہیں آپ نے کسی کی مدد کر دی, بیماری میں کام آ گئے, موت میت میں کام آ گئے, کسی کی غریبی میں کام آ گئے, تو پھر آپ اس کو اپنا غلام بنانا چاہتے. اور اگر وہ غلام نہ بنے تو کہتے اچھا بھول گیا پرانے دن, میں تو تیری مدد کر. بھائی کو تانا دیتے ہیں, بھابھیوں کو تانا دیتے ہیں, گھر والوں کو تانا دیتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تانا دیتے ہیں, پڑوسیوں کو تانا, ہم تو تمہارے گھر کھانا بیچتے تھے, ہم تو تمہاری مدد کرتے تھے. یعنی دے کر جو احسان جتائے وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم. کسی کی بھی مدد کرو, مدد کر کے بھول جاؤ, کبھی مدد جتانا نہیں. بلکہ امام زین العابدین کا کل دن گزرا شہادت کا, مجھے یاد آ گئے. وہ مدینہ منورہ کے غریبوں کی فہرست ان کے پاس, رات کو چپکے سے بوریاں پیٹ پہ رکھتے, کسی کو خبر نہیں, اور لے جا کر ان کے دروازے پہ ڈال کر آ جاتے. سب لوگ صبح کو باتیں کرتے, ارے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی, کون اللہ کا بندہ ایسا ہے کبھی ملتا نہیں, وہ ہماری ضرورت کی چیزیں دروازے پہ لا کے ڈال جاتا ہے, کسی کو خبر نہیں ہوئی. جب حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہوئی تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر بوریوں کے نشان تھے. تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو کہیں مزدوری کے لیے کبھی گئے نہیں, یہ تو بادشاہ ہیں, بادشاہوں کی طرح رہتے تھے, اللہ نے بہت نوازا تھا, لیکن ان کی پیٹھ پر بوریوں کا نشان کیسے؟ تو تب امام محمد باقر نے کہا مدینے والوں, جس اپنے پورا سرار خادم کی تم تلاش کرتے تھے نا, کہ تمہارے دروازے میں بوریاں کون رکھ کے جاتا ہے, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ نبی کا بیٹا یہی امام زین العابدین.
یعنی جس کو دے رہے ہیں اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ کون دے کر جا رہا ہے۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو 5 کلو کی راشن کی کٹ بھی دیں گے، تنظیم والے، ادارے والے، ریلیف دینے والے 5 کلو راشن کی کٹ دیں گے، فوٹو نکال کر اس کو پوری دنیا میں ذلیل کر۔ یہ حال، اللہ رحم کرے ہماری قوم پہ، اللہ تعالیٰ قوم پہ اچھے کام کرو، ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، آنکھیں کب بند ہوگی ہمیں نہیں پتا، اچھے کام کرو گے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، مغفرت کی دعا کریں گے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارے حافظ ساجد صاحب، انہوں نے اچھے کام کیے، یہ مسجد بنائی، سب کیا، مدرسہ بنایا، جو بھی کیا، آج وہ دنیا سے چلے گئے لیکن پھر بھی لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی یاد کریں گے۔ انسان اچھا کام کرتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت۔ ابھی میں رستے میں آ رہا تھا تو آتے آتے میں ان کے لیے دعا کرتے آ رہا تھا دن میں، ان کی مغفرت کے لیے، درجات کی، اس لیے کہ میں سوچے یا اللہ یہ 11,000 کالونی بنی تو کسی کو احساس بھی نہیں تھا کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے، لیکن اس بندے کو احساس ہوا، انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ آج ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا تو عاشقان رسول یہاں نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نماز بچ رہی ہے نا۔ تو ایسے اچھے اچھے کام کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو اللہ ایمان و سنیت پہ قائم رکھے، ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ وقت تو ہو گیا ہے اس لیے زیادہ باتیں تو نہیں ہو سکتی، بس یہی میری گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعا لیں، اور بلکہ ماں باپ کیا سب کی دعا لیں، کسی کی بد دعا لینے کا کام مت کرو۔ ہزاروں سال کے گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا بد دعا نقصان پہنچے، اور سب سے خطرناک اگر کسی کی بد دعا ہے تو وہ ماں باپ کی بد دعا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔